ذویل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم، بلغنا رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت سامعین کرام، آپ حضرات نے مجھ سے قبل ہمارے علماء کرام کی زبانی مصطفیٰ کی باتیں اور ثناخوان مصطفیٰ سے مصطفیٰ کی نعتیں سماعت فرمائی۔ کچھ دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اس کے بعد الحمدللہ ہماری جماعت کے اچھے خطیب اور اچھے ثناخوان مصطفیٰ سے حضور کی باتیں اور حضور کی نعتیں سماعت فرمانی ہے۔ اور مفتی صاحب قبلہ بھی ماشاءاللہ، احمد زیاد صاحب بھی بیچ بیچ میں آپ کو بہت کچھ سنا رہے ہیں۔ سید نیر میاں صاحب، حافظ شمیم صاحب سے سن لیا آپ نے، حافظ نوشاد صاحب قبلہ کا بیان لاجواب رہتا ہے ماشاءاللہ، میرے بعد آپ سنیں گے۔ اور جیسا کہ بتایا قاری ریاض الدین صاحب ایک الحمدللہ ہمارے راجستھان کی آن بان شان تھی، ان کے بھائی ہیں چھوٹے، ان سے بھی سنیں گے۔ مجھ سے قبل آپ نے سید مقبول شاہ صاحب ازہری صاحب اور ہماری جماعت کے شیخ الحدیث علامہ مفتی شعیب المقبولی صاحب سے بہت کچھ سنا، دیگر علماء سے بھی سنا۔ آج کی یہ محفل، آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ میلاد، آج کی یہ ٹھاٹے مارتا ہوا جلسہ الحمدللہ صوفی باصفا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید یعقوب شاہ بخاری چشتی سلیمانی علیہ رحمت الرضوان کے عرس کے تقریب کے موقع پر رکھا گیا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں یہاں سے بہت کچھ لے کر جانا ہے۔ ہمارے علماء نے جتنی باتیں کی، میں ان تمام باتوں کی تائید کرتا ہوں، اور ضرورت ہے عمل کرنے کی، ضرورت ہے عمل کرنے کی۔ اگر تھوڑی دیر سننے کے موڈ میں ہے اور افراتفری نہ ہو تو پورا مجمع ایمانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، پیچھے والوں تک آواز پہنچی نہیں ہے، مائک والے سے کہوں گا پیچھے والے اسپیکر کو تھوڑا تیز کریں، ان کو آواز نہیں پہنچی۔ پیچھے والے ہاتھ اٹھا کر بولے لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ بادِ توحید کی مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے دیوانوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شہداء ملت کا طلبگاروں، غوث اعظم کے جانثاروں، عطائے رسول خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھٹی منانے والوں، سرکار امام علیہ سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں، سرکار مخدوم پاک شریف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرنے والوں، جمال الاولیاء اور دادا حضور شاہ جمال چشتی سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حاضری بھرنے والوں، سرکار یعقوب شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں، تمام اولیاء کرام کی محبت اپنے دلوں میں سمانے والوں، اللہ کے حبیب مخلوق کے طبیب رب کے قریب فریادی کے مجیب، دونوں عالم کے نصیب اقوام عالم کے نقیب، عبداللہ کے راج دلارے، سیدہ آمینہ کی آنکھوں کے تارے، دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، کونین میں سب سے اکیلے اور دارین میں سب سے نرالے، عشق الہی کے مت والے، کالی کملی والے آقا، کالی کوٹری میں کام آنے والے، جنت میں لے جانے والے اور دوزخ سے بچانے والے، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پورا مجمع درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل کو قبا امداد کن، غوث اعظم بامن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بغیر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفانے شکست رات کشتی، بحق کی خواجہ عثمان ہارونی مدد کن، یا غریب نواز معین الدین چشتی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز و لوح قلم سب تیرے ہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا کھاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اور
عرب بولتا ہے، عجم بولتا ہے، محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے، عرب بولتا ہے، عجم بولتا ہے، محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم عرس کی تقریب میں شامل ہوئے ہیں، ایک اللہ کے ولی کے عرس میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جب ایسے نیک بندوں کی بارگاہ میں ہم پہنچتے، یہ کوئی انسان کے بڑھانے سے نہیں بڑھتے، آپ اور ہم کوشش کر لیں، ٹرائی کر لیں، ایک چانس سے آپ کو دیا جاتا ہے، آپ کوشش کریں اپنے گھر پہ تقریب رکھیں اور بلانے، میں نے کب بلاتے آدمی تھک جاتا ہے، انویٹیشن کارڈ بھیجتے پین کی سیاہی روشنائی ختم ہو جاتی ہے، کال پر بات کرتے کرتے میں نے دیکھا ہے کان میں درد ہونے لگ جاتا ہے، پھر بھی لوگوں کا جمع غفیر مجمع نہیں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم یہ اللہ والے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ پاک نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، اور جب بھی عرس ہوتا ہے، چاہے وہ یعقوب شاہ بخاری کا ہو، چاہے وہ جمال الاولیاء کا ہو، چاہے وہ بابا شاہ جمال کا ہو، چاہے وہ سلطان التارکین ناگور کے حمید الدین کا ہو، چاہے وہ اجمیر کے راجہ غریب نواز کا ہو، چاہے وہ بریلی کے احمد رضا خاں کا ہو، چاہے وہ اختر رضا خاں کا ہو، چاہے مخدوم پاک اشرف جہانگیر سمنانی کا ہو، چاہے صابر کلیر کا ہو، اور چاہے بغداد کے دولہ سرکار عبدالقادر جیلانی کا ہو۔ الحمدللہ آگے والا مہینہ آ رہا ہے، جیسا مہینہ آئے گا بغداد کے اندر تو میں نے میرے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، جو وہاں حتمہ ہوتا ہے، جو ہجوم ہوتا ہے، جو جلسہ ہوتا ہے، وہ تو دیکھا۔ خدا کی قسم اللہ پاک نے اس ولی کامل کی محبت کو دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی کہ 11ویں کا مہینہ کیا آتا ہے، لوگ گھر گھر میں غوث پاک کی یاد بناتے ہوئے سبحان اللہ، گھر گھر میں یاد بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ ہاں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک قرآن کے اندر علیہ اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، کون ایسا انسان ہے جو یہ کہے میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ لیکن تھوڑا ذہن کو قریب کرو، کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ پھر ہم نماز بھی پڑھتے ہوں گے۔ کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ پھر رمضان کے روزے بھی رکھتے ہوں گے۔ کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ پھر ہم کسی طرح کہیں لاٹھی تو نہیں مارتے ہیں، کہیں ناپ تول میں کمی تو نہیں کرتے ہیں، کہیں کسی طرح کا کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہو تو اس کی طرف فیصلہ کر دے اور دوسرے کی طرف توجہ نہ دے۔ خدا کی قسم رب سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ اکبر کبیرہ، جس میں رب کی رضا ہو اس میں انسان کی رضا ہونی چاہیے، اللہ اور رسول راضی ہو جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ میرے عزیزو، ضرورت ہے عمل کرنے کی، تقریریں ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہے گی، اور الحمدللہ ہمارا دین اسلام سچا دین ہے۔ وہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سچا کوئی دین ہے تو اسلام ہے، سچا ہے تو اسلام ہے۔ اور الحمدللہ اس میں اہل سنت والجماعت یہ حق پر ہے، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کی تمام کی موجودگی میں، سادات کی جرمت میں، الحمدللہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سید عرفان شاہ صاحب، ممتاز شاہ صاحب، لال شاہ صاحب، اور بھی ہمارے حاجی اسلم شاہ صاحب قبلہ جو ہمارے جماعت کے بزرگ اور الحمدللہ ہماری ہر جگہ سرپرستی فرماتے ہیں، حاجی سید قونودین شاہ صاحب، ان تمام کی موجودگی میں آپ کو میں حاضر کر بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک چیز غور کریں، اپنے ذہن پہ حاضر رکھیں، الحمدللہ اہل سنت والجماعت حق پر ہے کہ اللہ پاک نے اہل سنت والجماعت میں جتنے ولی پیدا فرمائے ہیں وہ اللہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے اندر آپ حق ہے۔ دوسروں کے اندر کوئی ولی نظر نہیں آئے گا جو کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح تھے، جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح تھے، جو کہتے ہیں جیسے ہم مر کر مٹی میں مل گئے ویسے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ہم اس کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے، ہم اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو بات مانتے ہیں تو بریلی کے احمد رضا کی بات مانتے ہیں، ہم تو بات مانتے ہیں تو بریلی کے قلندر کی بات مانتے ہیں، جنہوں نے اس موضوع پر، اس ٹاپک پر الحمدللہ ایک ضخیم کتاب 8.5 گھنٹے کے اندر الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ کر اور وہاں مکہ کے اندر عطا فرمائی اور کہا لوگوں پڑھو، اس کے اندر میں نے بخاری کا بھی حوالہ لکھا، مسلم کا بھی حوالہ لکھا، عیسائی کا بھی لکھا، ابن ماجہ کو بھی پڑھا، اور تمام کتابوں کو پڑھنے
کے بعد میں نے البقیہ بالماتت الغیبیہ لکھ کر آپ کو دے دی کہ میرے نبی زندہ ہے، میرے نبی مردہ نہیں۔ بولو یار، بولو ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ ہم زندہ نبی کو ماننے والے ہیں، ہم مردہ نبی کو نہیں ماننے والے۔ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہماری بات سن رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ہاں الحمدللہ۔ سرکار آراز نے لکھ دیا اور لکھنے کے بعد روزے کے سامنے کھڑے ہوئے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شیر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ کہا یا رسول اللہ غلام حاضر ہو گیا ہے، سرکار غلام قدموں میں آ گیا ہے، سرکار غلام قدموں میں آ گیا ہے۔ کہا سرکار غلام قدموں میں آ گیا ہے، سرکار غلام حاضر ہو گیا ہے۔ میرا ایمان و عقیدہ کہتا ہے میں اگر ہندوستان میں اپنے پیارے وطن کے اندر، اپنے پیارے ہندوستان میں وہاں سے اگر سلام کہتا آپ کے روزے پہ میرا سلام پہنچ جاتا، لیکن سرکار قدموں میں آ گیا ہو، سرکار قدموں میں آ گیا ہو۔ اب میں زبان سے تو سلام پڑھنا چاہتا ہوں اور ماتھے کی آنکھوں سے سلام والے کو دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم کالی زلفوں کو دیکھا، وہ شمس و ضحیٰ والے چہرے کو دیکھا، الحمدللہ نورانی زلفوں کو دیکھا، جس چہرے کے تعلق سے، جس زلفوں کے تعلق سے بابا مہر علی شاہ نے جب دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، ہے مخمور آنکھی ہمت بریا۔ اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آتا تے رب دی شان جی شان نشانہ سا بریا۔ سبحان اللہ ماکملکا، سبحان اللہ ماجملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری صدا، ارے گستاخ آنکھی کتھے جانے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص بخاری۔ واہ واہ شاہ صاحب کیا بات، اللہ پاک سلامت رکھے۔ امام شاہ صاحب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں میں، بہت آسان لفظوں میں۔ سرکار اعلیٰ جو سامنے کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سید صاحب قبلہ حدیث صاحب جب زیادہ اصرار کیا، میرے سرکار سامنے تشریف لائے، الحمدللہ کرم فرمایا، بریلی کے پٹھان کے اوپر کرم فرمایا۔ جب بریلی کے پٹھان نے دیکھا تو کہا یار حضور سامنے کھڑے ہیں، اب لوگوں کو بتاؤں گا، لوگ میری بات کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے۔ آج ہم اور آپ کسی بات کو مناتے ہیں تو عام طور پہ قسم کھاتے ہیں، قسم سے میں نے اس آدمی کو دیکھا، قسم سے اس بات کی میں تصدیق کرتا ہوں وہ بات سچ ہے، قسم کھاتے ہیں۔ عرب لوگ جب قسم کھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واللہ باللہ تاللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا حضور کے چہرے کو، وہ شمس و ضحیٰ والے چہرے کو، واللیل والی زلفوں کو، تو بے ساختہ پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے یا رسول اللہ، چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے عزیزوں ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ میرے نبی کی شان تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اگر ان کے غلام غلام در غلام، غلام در غلام، غلام در غلاموں کا یہ عالم ہے، میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بخاری خاندان کے بزرگ ہیں، حاجی صاحب قبلہ ان کا واقعہ میرے ذہن کے اندر آ گیا، ہمارے بخاری خاندان کے بزرگ ہیں شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک مجمع سے نکل رہے تھے، جمع غفیر نے بھیڑ نے روک لیا، جیسے حاجی صاحب آ رہے تھے، صحیح صاحب آ رہے تھے، پورے مجمع نے کھچا کر روک لیا۔ کوئی غیر مسلم بچی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ مجمع کیسا لگا، یہ بھیڑ کیسی ہے، یہ لوگوں کا تانتا کیسا، یہ لوگوں کی بھیڑ کیسی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کسی نے کہا یہ پیر ہے، یہ پیر ہے۔ کہا یہ پیر ہوتا کیا ہے؟ آج عرس سے اس کی تعلق سے میرے ذہن میں بات آ گئی، بتا دوں۔ کہا پیر ہوتا کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ بات تو ہمیں پتا نہیں، یہ پیر صاحب ہے، آپ ان سے خود سے پوچھیں۔ وہ بچی اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے، اس بھیڑ کو پھاڑتے ہوئے، اس بھیڑ کو درکنار کرتے ہوئے پاس میں گئی بزرگ کے پاس میں۔ کہا حضور ایک سوال میرا بھی ہے۔ کہا کیا بات ہے بیٹا، بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والی نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں نبی کے گیت گانے والی ہی نہیں ہوں، میں نبی کے ترانے گانے والی نہیں ہوں۔ حضور مجھے تو ایک سوال پوچھنا ہے، یہ پیر کیا ہوتا ہے؟
پیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، پیر کہتے کس کو ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے مجمع کی نزاکت کو دیکھا، ماحول کی نزاکت کو دیکھا، ماحول کو دیکھنے کے بعد کہا اگر تفصیل سے ان کو بتاؤں گا، جیسے میں اپنی تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں بس مختصر الفاظ میں، اس حساب سے انہوں نے کہا اگر زیادہ سمجھاؤں گا اس میں بڑا لمبا ہو جائے گا، ایک ہی جملے کے اندر ان کو پیر کا مطلب بتا دیتا ہوں تاکہ اس کے سمجھ میں آئے۔ کہا بیٹی سنو سنو، پیر اس کو کہتے ہیں جو مصیبت میں کام آئے، بولو سبحان اللہ۔ ہاں، پیر اس کو کہتے ہیں جو مصیبت میں کام آئے۔ اس نے کہا حضور کیا میری بھی مصیبت میں کام آئیں گے آپ؟ کہا ہاں، جب بھی کوئی مصیبت میں پیر کو پکارتا ہے تو پیر کام آتے ہیں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں یا غوث المدد، بولو سبحان اللہ۔ آج بھی ہم اجمیر کے راجا کو پکارتے ہیں، آج بھی ہم الحمدللہ جمال الاولیاء کو یاد کرتے ہیں، آج بھی ہم سید یعقوب شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ کہا حضور اگر میں یاد کروں گا کیا میری بھی مصیبت میں آپ کام آئیں گے؟ کہا کیوں نہیں بیٹا؟ کہا میں تو غیر مسلم ہوں۔ تو کہا پھر دیر کس بات کی، میرے نبی کا کلمہ پڑھو اور میرے نبی کے غلامی میں شامل ہو جاؤ۔ بچی نے کہا اگر کلمہ پڑھ لوں گی پھر میرے مصیبت میں آپ کام آ جائیں گے؟ کہا کیوں نہیں۔ وہ بچی کلمہ پڑھتی ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد چلی جاتی ہے۔ وہ کسی بادشاہ کے یہاں نوکری کرتی تھی، اس کا لیول بہت کم تھا، وہ نیچے کچھ کام کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاجی صاحب قبلہ اس نے جب سے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا اور پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس سلسلے کا فیضان اس بچی کے اوپر ایسا ہوا کہ اس کا مقام و مرتبہ، اس کی مناظر، اس کی عزت و تکریم وہاں بادشاہ کی نظروں میں بڑھتی گئی، اور اس کا مقام ایسا بڑھتا گیا کہ جتنی بادشاہ کے اندر کام کرنے والی خواتین تھی، کنیزیں تھی، ان تمام کے اوپر ایک ایسا دن آیا کہ اس کو سردار بنا دیا گیا۔ حسد کی بیماریاں ہمیشہ رہی ہے، زمانے میں رہی ہے، اللہ خیر فرمائے، حسد سے بچائے۔ جب بھی آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد والا ہاں بھی آئے، حسد والا ہاں بھی آئے، اس وقت رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور جس کی طرف دیکھ کر، جس کو دیکھ کر، اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں جلن و حسد ہو، فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دل ہی دل میں اس کے لیے اور دعا کر دیا کرو کہ اللہ اس کے مقام کو اور بلند کر دے، ان کے مرتبے کو اور بلند کر دے، ان کی شان کو اور بلند کر دے، ان کی عزتوں کو اور بلند کر دے۔ خدا کی قسم آپ دعا تو اس کے لیے کرو گے، اللہ کریم تیرے مقام و مرتبہ کو بڑھا دے گا، سبحان اللہ، عزتوں کو بڑھا دے گا۔ میرے عزیزو، اس کا بچی کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا، اور وہ جتنی عورتیں تھیں انہوں نے کہا کل یہ ہمارے نیچے اندر میں کام کرتی تھی، آج اس کی شان یہ ہو گئی۔ اب اس پہ الزام سے کوئی الزام پہ الزام لگاتے یہاں تک کہ بادشاہ کی کوئی قیمتی انگوٹھی تھی، وہ چوری کا الزام اس پر لگا دیا۔ اس کے بعد باقاعدہ کچہری لگی، بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ بادشاہ نے کہا آپ نے یہاں پہ چوری کی ہے، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ وغیرہ ہے؟ تمام کی تمام ایک طرف کھڑی ہے، وہ اکیلی ایک طرف کھڑی ہے۔ اس نے کہا حضور کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن میں کہتی ہوں چوری میں نے نہیں کی۔ کہا پھر آپ کی بات کو مانا نہیں جائے گا، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، آپ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ بادشاہ کے خزانے میں چوری کرنا آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا جرم ہوتا ہے، اور آپ نے کتنا بڑا گناہ کیا، کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ اس کی سزا موت کے علاوہ کوئی دوسری سزا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے ہاتھوں کو بیڑیوں کے اندر باندھ دیا گیا اور تاریخ متعین کر دی گئی، ایک ہفتے کے بعد اس کو موت کی سزا سنا دی جائے گی۔ اس کو کوٹری کے اندر بند کر دیا گیا۔ اب بچی روزانہ ہاتھوں کو بلند کرتی ہے اور کہتی ہے اے بخارے والے، آج تجھے مصیبت میں یاد کر رہی ہوں، تو نے کہا تھا کہ جب مصیبت آئے تو یاد کرنا۔ پیر اس کو کہتے ہیں جو مصیبت میں کام آتا ہے، پیر اس کو کہتے ہیں جو پریشانی میں کام آتا ہے، پیر اس کو کہتے ہیں جو تکلیف میں کام آتا ہے۔ اے بخارے والے، آج میں پکار رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 7 دن گزر گئے، 8واں دن آ گیا، لیکن کوئی اس سے ملنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، کوئی پیر صاحب کی طرف سے ان کے لیے پلائی نہیں ہے۔ آخرکار 8ویں دن اس کو جو قلعہ تھا، قلعے کی سب سے اونچی دیوار تھی، اس دیوار پہ لے جایا گیا اور لے جا کر اس کے ہاتھ باندھے گئے تھے۔ اس کو کہا کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو۔ اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے ہاتھ کھول دیے جائیں۔ اس کے ہاتھ کھولے گئے،
اس نے بخارا کی طرف چہرہ کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، حاجی صاحب قبلہ ہاتھوں کو بلند کر کے، اور اس نے کہا اے بخارے والے، اگر تو سچا ہے، تیرا مذہب سچا ہے، تیرا نبی سچا ہے، تو اب کوئی چارہ نہیں ہے، الوداع کرنے کے لیے میں کھڑی ہوئی ہوں، اب میری موت کا آخری وقت ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں آپ کو سچ بولتی ہوں کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، بغیر کسی جرم کی وجہ سے آج مجھے موت کی سزا دی جا رہی ہے، اگر بچانا ہے تو بچا لے، نہیں تو بخارے والے آج کے بعد پیری مریدی پر کسی کا بھروسہ اٹھ جائے گا، کوئی اسلام کو چاہنے والا پیدا نہیں ہوگا، کوئی اسلام کو ماننے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کے نبی کی عصمتوں کو ماننے والا نہیں ہوگا۔ اے بخارے والے، اگر تو زندہ ہے، تیرا دین زندہ ہے تو آج بچا لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا کہا اور اس کے بعد ہاتھوں کو نیچے کیا اور کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، باندھ دیا گیا، اور جیسے ہی انہوں نے اس دیوار سے، قلعے کی دیوار سے نیچے اس کو دھکا دیا، جیسے ہی دھکا دینا تھا اس بچی کی آنکھیں بند ہوئی، اور جیسے ہی نیچے گرتے وقت آنکھ کھلی تو دیکھا کہ زمین کے اوپر پتھروں پہ نہیں گری ہے بلکہ نرم نرم کسی ہاتھوں میں وہ بچی ٹھہری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آنکھیں کھولتی ہے اور دیکھتی ہے تو سامنے والے بخارے والے شیخ باؤ بن بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں حضور آپ کب آئے؟ کہ بیٹا تو از چبارہ آمدی بن از بخارا آمدن، جس وقت تو چبارہ سے تجھے پھینکا گیا میں اس وقت بخارا سے روانہ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارا ایمان و عقیدہ تو یہ ہے کہ ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب محتاج کا عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، مدینے والے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، الحمدللہ ہمیں ان اولیاء کرام سے سیکھنا پڑے گا، ان کا ادب و احترام اپنے دلوں میں رکھنا پڑے گا، ورنہ آج فراڈ بھی بہت چل رہا ہے، لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں، کسی کے گلے میں تسبیحاں زیادہ ہوتی ہے اس کو بڑا پیر مانتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں اگر انگوٹھیاں زیادہ ہے تو کہتا یہ پہنچا ہوا پیر صاحب ہے، کسی کے بال اگر بڑے ہیں خوب سارے یہاں تک کمر تک آ رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا پیر ہے، اگر نمازیں پڑھے یا نہ پڑھے تو یہ مجذوب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے عزیزو، یہ سید آپ کو علماء کرام کی تائید لیتے ہوئے الحمدللہ جو اپنے استادوں سے پڑھا اس کی تائید